اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ العنکبوت کی یہ آیت 21واں پارہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 3 بہت اہم ہدایتیں کی ہیں، 3 بہت اہم نصیحتیں کی ہیں، اور یہ اتنی بڑی نصیحتیں ہیں کہ ان پر اگر انسان چلے اور اس کے لیے دین میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور اس آدمی کے لیے پورے دین پر چلنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک کی تلاوت۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اب یہ نہیں فرمایا اتل علیہم، بلکہ فرمایا کہ آپ تلاوت کیجیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دوسروں کو سنائے تو بھی ٹھیک، اگر خود کرے تو بھی ٹھیک، دونوں صورتوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دوسروں کو تبلیغ کرنے کی صورت میں فائدہ ہوگا، بلکہ خود تلاوت کرنے کی صورت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو تلاوت سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے گا، دوسرا فائدہ تلاوت کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ تیسری چیز کہ انسان کا دل قوی ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی زیارت کی خواب میں، اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ تقرب میں کس چیز سے حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا وہ جو مجھ سے نکلی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا قریب ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا جو ہے تو تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز، تو اس طرح اس کی یہ فوائد ہیں، دل قوی ہو جائے گا، اور جو ہے تو دوسری چیز کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا، تو سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کی بے ثباتی، اس کا قائم نہ رہنا، یہ انسان کو سمجھ آ جائے گا، انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو یہ سارے کے سارے فوائد اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ آگے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کے قائم کرنے کا فائدہ بتا دیا کہ نماز کے قائم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائے گا، منکر سے رک جائے گا۔ اب یہاں پر ایک لفظ فحشاء استعمال کیا گیا ہے، ایک لفظ منکر استعمال کیا گیا ہے۔ فحشاء کا مطلب ہوتا ہے ایسی برائی جس کو عام آدمی جس کو علم نہیں ہے وہ بھی سمجھے کہ یہ برا ہے، یہ کام برا ہے۔ ایک عام آدمی جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے۔ اور منکر وہ ہوتا ہے جس پر تمام فقہا اس کو برا جانے اور اس کو حرام قرار دیں، اس کو بولا جاتا ہے منکر۔ تو لہذا جس جگہ پر فقہا کا آپس میں اختلاف ہو اس کو منکر نہیں کہا جائے گا، جہاں پر تمام فقہا کا اتفاق ہو اس چیز کو منکر کہا جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ نماز دونوں سے روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی اور منکر اور بری باتوں سے بھی روکے گی۔ تو اب جتنے بھی منہیات ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، وہ سب کے سب اس میں داخل ہو گئے، اور ان کو انسان برا سمجھتا ہے یا وہ شریعت نے ان کو جو ہے تو کیا کہا ہے کہ برا کہا ہے، سب کے سب۔ تو انسان اگر نماز کو قائم کرے تو ان سب چیزوں سے رک جائے گا۔ اب نماز کا قیام کیا ہے؟ اس کو ان کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، ان کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یہ ہے نماز کا جو ہے تو قیام۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں، نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 ذکر۔ فرمایا اخلاص جو ہے
وہ نیکی کا حکم دے گا، نیکی کی طرف انسان کو دعوت دے گا، اخلاص اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر خشیت ہو تو یہ خشیت انسان کو برے کاموں سے روکے گا۔ اور ذکر کا اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اچھے کا حکم بھی دیتا ہے اور برے سے روکتا بھی ہے، اور جس کی نماز کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس روایت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے تو یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی اس آیت کی جو ہے تفسیر کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کام سے نہ روکے، فلا صلاۃ لہ، اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم یطع الصلاۃ، اس آدمی کی جس نے نماز کی پیروی نہیں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے والے کو تو برے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تاثیر یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں، ایک آدمی حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم اس کو دوائی دیتا ہے، وہ دوائی کہتا ہے بھئی اس کو اس وقت میں اس طرح جو ہے تو استعمال کرنا ہے۔ اب اگر وہ آدمی دوائی کو اس طرح اس وقت میں استعمال کرے تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اس طرح حکیم اس کو بتاتا ہے بھئی اس دوائی کے ساتھ یہ پرہیز ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، تو اگر وہ ان پرہیزوں کو اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ جو ہے تو بد پرہیزی بھی کرتا ہے اور دوائی بھی حاصل کرتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے، تو اب اس آدمی کو افاقہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ میں باقی بے حیائی سے بھی جو ہے تو رکا رہوں، باقی بے حیائی کے قریب نہ جاؤں، تو اب یہ نماز اس کو جو ہے تو روک دے گی۔ اس طرح قرطبی کے اندر روایت ہے، ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا تھا، صبح کو چوری کر لیتا تھا، راتوں کو نماز پڑھتا، صبح کو چوری کرتا، اور اس طرح ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کر دی کہ بھئی یہ آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کو جو ہے تو چوری کر لیتا ہے، کہا اس کی نماز عنقریب اس کو چوری سے روک لے گی۔ اور پھر اسی طرح ہوا، وہ آدمی کچھ عرصہ بعد اس نے چوری چکاری سب کچھ چھوڑ دیا اور بالکل جو ہے تو صحیح ٹھیک ٹھاک کر کے انسان بن گیا، اچھا مومن بن گیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو ان چیزوں سے روک دے گی۔ تو نماز کو پڑھتے پڑھتے انسان اگرچہ ابتداءً اس سے خطائیں بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن وہ موقع ضرور آئے گا کہ اس آدمی سے تمام برائیاں رک جائیں گی اور تمام برائیوں سے یہ آدمی پاک ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر جو ہے تو یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل کے اندر جو قدورتیں اور جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ذکر کیا جائے گا اتنی جو ہے تو جلد جو ہے تو انسان کو شفا ملے گی۔ اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ ذکر انسان کے لیے عبادتوں کے اندر بھی معاون ہے، یہ ذکر انسان کے لیے جو ہے تو تلاوت کے اندر بھی معاون ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ بھئی یہ بزرگ جو ہیں قرآن مجید کیونکہ شفا ہے تو باقی جو ہے تو وظائف کیوں بتاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی باقی وظائف جو ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ ہل چلایا جائے، اور ہل چلایا جائے، زمین کو نرم کر دیا جائے اور پھر قرآن مجید کی بارش کر دی جائے تو اب پودا نکلے گا۔ اگر ہل نہ چلایا جائے، زمین سخت ہو، اس کے اوپر بیج ڈال دیا جائے تو بیج کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ چڑیاں وغیرہ چگ کر لے جائیں گی، کیونکہ اس نے آدمی نے ہل ہی نہیں چلایا، بیج اندر گیا ہی نہیں کہ اس کو فائدہ حاصل ہو جائے اور اس کو فصل حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ذکر کریں گے اور ذکر کے ساتھ ساتھ باقی اعمال کریں گے تو اب اس آدمی کا ایمان جو ہوگا یہ ایمان ایک تناور درخت بن جائے گا، اور اس آدمی کی ایمان کو کوئی آدمی اب متزلزل نہیں کر سکے گا، کتنی بھی کفر یا طاقتیں کیوں نہ آ جائیں، اس آدمی کی ایمان پر اب کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ کو خبر ہے، لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو، لہذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر فیصلے کرو، سوچ سمجھ کر جو ہے تو اپنے معاملات کو طے کرو، تاکہ تمہیں جو ہے تو یہ ہے کہ آخرت میں اس میں پچھتاوا نہ ہو۔
تو انسان کو چاہیے اپنے گھر کے اندر کے معاملات، اپنے باہر کے معاملات اور اس طرح اپنے کاروبار جتنے بھی ہیں ان سب کو ایسا پاک صاف ستھرا رکھے کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کل سرخرو ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے تو قرآن مجید کے بتائے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔